اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب الشاکرین الحمد للہ الذی توحد بالعز والبقاء وتفرد بالعظمت والکبریاء ناصر المؤمنین خاذل المبتدئین مخذل المنافقین فی الدنیا ویوم الدین خالق كل شيء وكل شيء في وجوده مفتقر إليه لا شريك له في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم المصطفى محمد وعلى أخيه ووزيره علي بن أبي طالب وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلى 9 المعصومين من ذرية الحسين عليه السلام أما بعد فقد قال الإمام الزين العابدين أوتينا 6 وفضلنا ب7 أوتينا العلم والحلم والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين صلوات برد محمد علیہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بآواز بلند صلوات پھر بھی صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم حاضرین گرامی تک عزاداران مظلوم کربلا آپ جس گرمی کے ماحول میں یہاں پہ تشریف فرما ہیں یقیناً مجھے احساس ہے اور ظاہر ہے کہ خطیب صرف ایک قصیدہ اور بند پڑھنے تو نہیں آتا، اسے تو اپنی کچھ بات کرنا ہے، لیکن پھر بھی خوش قسمتی یہی کہ مجھے وقت بھی کم ہی دیا گیا اور جو یہاں کا ماحول ہے اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ بہرحال اس مختصر سے وقت میں ایک اہم پیغام آپ تک پہنچا دوں گا۔ یقیناً آپ جو یہاں پہ تشریف فرما ہیں اس گرمی کے موسم میں، اس گرمی کے ماحول میں، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ دلوں میں محمد و آل محمد کی محبت ہے۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کیونکہ اس گرمی کے ماحول میں ہم اپنے عام جلسات نہیں کرتے، کوئی سیاسی جلسہ ہو، گھر کے چند افراد بیٹھے ہوں، اس گرمی کے ماحول میں بیٹھنا لوگ گوارا نہیں کرتے۔ آپ جو یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ دلوں میں محمد و آل محمد کی محبت ہے، اور یہ اس دعوے کی ایک واضح دلیل بھی ہے۔ اگرچہ ہمارے اس اسلامی معاشرے میں کسی مسلمان سے پوچھ لیجئے کہ تجھے محمد و آل محمد سے محبت ہے یا نہیں ہے، امام حسین سے محبت ہے یا نہیں ہے، کربلا والوں سے محبت ہے یا نہیں ہے، کسی بھی مکتبہ فکر کے مسلمان سے پوچھ لیجئے، آپ کا کیا خیال ہے جواب کیا ملے گا؟ جواب یہی ملے گا کہ محبت، بلکہ اس سے بڑھ کے سب یہی کہیں گے کہ جیسے ہم محبت کرتے ہیں کوئی کرتا ہی نہیں ہے۔ یہ ہر ایک کا دعویٰ ضرور ہوگا، لیکن کائنات میں کوئی بھی دعویٰ دلیل کے بغیر قابل قبول نہیں ہے۔ حقیقت ہے تو یہاں پہ بیٹھا آدمی دعویٰ جیسا بھی کرتا جائے، دعویٰ تو ہر آدمی کر سکتا ہے، اگر انہی سے پوچھا جائے کہ مان لیتے ہیں تم بھی آل محمد سے محبت رکھتے ہو، تمہارے دلوں میں بھی عقیدت ہے، لیکن بتاؤ اس دعوے کی دلیل کہاں ہے؟ اس دعوے کی دلیل کہاں ہے؟ کسی کے پاس دلیل ہو نہ ہو، لیکن ہمارا شیعہ ایک مومن نہایت ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو، سادہ ہی کیوں نہ ہو، گندے کپڑے ہی کیوں نہ ہو، ایک عام
جسے آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں ایک سادہ ملنگ ہی کیوں نہ ہو، وہ اس گرمی میں بیٹھ کے ذکر آل محمد سن کے حقیقت میں دلیل دے رہا ہوتا ہے، پہچانو دلوں میں محمد و آل محمد کی محبت۔ یہ حقیقت میں دلوں میں محبت ہے، عقیدت ہے یا عقیدت ہے۔ آپ یہاں پہ تشریف لاتے ہیں، اتنی گرمی میں فضائل سنتے ہیں، مصائب سنتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم ترین ضرورت ہو گیا، کربلا کے حوالے سے مجالس تو سارا سال رہتی ہیں، لیکن اس دوران کچھ مجلسیں خاص طور پہ خاص آئمہ کے حوالے سے ہوتی ہیں، خاص اماموں کے حوالے سے۔ مثلا آج کی یہ مجلس جو ہو رہی ہے کس کے حوالے سے؟ امام سجاد کے حوالے سے، امام زین العابدین کے حوالے سے۔ ہمارے معاشرے میں ایک غور طلب نقطہ یہ ہے، بھئی آپ اگر کسی جگہ پہ کسی کے گھر میں کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے، کوئی جوان فوت ہو جائے، کوئی بزرگ فوت ہو جائے، جب وہاں پہ جاتے ہیں اور اس کی صف عزا پہ بیٹھتے ہیں، تعزیت پیش کرتے ہیں، تو عام طور پر تذکرہ کس کا ہوتا ہے؟ اسی کا کہ جس کے لیے آپ آئے ہیں۔ توجہ فرمائیے آپ نے، جس کے لیے آپ گئے ہیں۔ باقی باتیں بھی ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، باقی باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن عام طور پہ تذکرہ اس کا ہوتا ہے جس کے لیے آپ جمع ہوا ہیں۔ کاش میری قوم کے یہ دلوں میں محمد و آل محمد کی عقیدت رکھنے والے صاحبان ایمان کو کچھ ایسے ذاکرین و علماء مل جائیں کہ جس کے لیے جمع ہو رہے ہیں کبھی اس کی سیرت بھی بتائیں، اس کا کردار بھی بتائیں۔ ضرورت یہ ہے کہ دیکھیے کربلا، اب یقیناً مصائب سنتے ہیں، ہم بھی مجالس پڑھتے ہیں، اشرا پڑھی، باقی مجالس پڑھی، لیکن ضرورت یہ ہے کہ باقی آئمہ معصومین کی سیرت سے بھی آگاہی حاصل کی جائے۔ عام طور پہ ہمارے مجلسوں میں ذکر فضائل ہوگا تو علی ابن ابی طالب کا ذکر، مصائب ہوگا تو کربلا والوں کا ذکر، لیکن صرف علی ہمارے امام نہیں ہیں، باقی آئمہ معصومین بھی ہمارے سامنے ہیں۔ امام سجاد کربلا کے میدان میں، امام سجاد کی عمر کتنی تھی؟ 24 سال، 24 سال عمر، لیکن کربلا کے بعد امام سجاد نے ایک طویل زندگی گزاری۔ اگرچہ امام کی زندگی، اس کا ایک بنیادی نقطہ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ کہ کربلا کے بعد امام سجاد نے یہ عزاداری جو تم برپا کرتے ہو یہ بچا کے تم تک پہنچائی۔ یہ امام سجاد کا کمال ہے۔ کربلا کا واقعہ ایک صحرا میں ہوا، صحرا میں وہ واقعہ ہوا، جتنے جوان تھے سب کو تہتے کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، بچے تو ایک سید سجاد۔ اور کربلا کے بعد جب تک زندہ رہے حقیقت میں اسی واقعہ کربلا کو تم تک پہنچاتے رہے۔ آج یہ جتنی بھی ہمارے پاس عزاداری ہے، ماتم ہے، گریہ ہے، رونا ہے، مصائب ہے، یہ سب صدقہ ہے امام سجاد کا۔ یہ امام سجاد کی محنت ہے کہ کربلا کو بچایا۔ کربلا کے بعد امام سجاد نے 3 خطبے دیے ہیں، 3 مقامات پر، سید سجاد کے 3 خطبے۔ پہلا خطبہ کوفہ کے بازار میں دیا، جب 11 محرم کو اسیروں کو لے کے گئے کوفہ ابن زیاد کے دربار میں، اور پھر کوفہ کے بازار میں ابن زیاد کے دربار میں معمولی سی گفتگو ہوئی، اور کوفہ کے دربار میں امام نے باقاعدہ خطبہ دیا۔ یہ خطبہ مختصر ہے۔ دوسرا خطبہ سید سجاد نے دربار یزید میں دیا۔ شام میں جب پہنچے، یزید کی طرف سے ایک خطیب منبر پہ بیٹھا تقریر کر رہا تھا۔ امام سجاد کھڑے، کچھ دیر کے لیے جو سنا یہ یزید کی تعریفیں کرتا جا رہا ہے، آل محمد کے خلاف نازیبہ کلمات کہہ رہا ہے۔ امام نے اسے روکا، اس کو یا ایھا الخاطب، اے خطیب خاموش ہو جاؤ۔ جو ہی وہ خاموش ہوا، امام نے یزید کی طرف دیکھا، کہا یا یزید اذن لی حتی اسقط ہذہ الآباد، یزید مجھے کہو میں اس لکڑیوں کے ڈھیر پہ جاؤں۔
لکڑیوں کے ڈھیر پہ جاؤں، منبر نہیں کہا، کیوں؟ جس منبر پہ ذکر آل محمد نہ ہو وہ لکڑیوں کا ڈھیر ضرور ہے، وہ منبر نہیں ہے۔ سید سجاد کے فرماتے ہیں اسعد حاذہ الآباد، ان لکڑیوں کے ڈھیر پہ جاؤں اور پھر میں کروں گا کیا؟ حتیٰ یہاں تک کہ میں تجھے وہ باتیں سناؤں جن میں اللہ کی رضا بھی ہو، تمہارے لیے اجر ثواب بھی ہو۔ اور خطیب سے کہا ایھا الخطیب، اے خطیب تو نے کیا کیا؟ تم نے یزید کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی رضایت، اللہ کی ناراضگی کو مول لیا۔ یزید کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی رضایت، اللہ کی ناراضگی کو خرید لیا ہے۔ امام سجاد بتانا کیا چاہتے ہیں؟ کچھ منبر ایسے ہیں جہاں سے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے خدا کی ناراضگی کو خریدا جاتا ہے۔ کچھ منبر ایسے ہیں لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، سادہ لفظوں میں کہہ دوں، سادہ لفظوں میں ہمارے اعتبار سے بانی مجلس کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کو اپنے سے راضی کرنے کے لیے خدا کی ناراضگی کو خریدا جاتا ہے۔ یہ امام سجاد کا پیغام اسی خطبے کے ذریعے سے۔ پھر امام سجاد کو جب اجازت ملی، چونکہ تفصیل پیش کرنے کا وقت نہیں ہے، امام سجاد کو جب اجازت ملی، امام سجاد نے پہلا جملہ کہا ایھا الناس، اے لوگوں مجھے پہچانو، میں کون؟ علی بن الحسین، میں حسین کا بیٹا علی ہوں۔ پھر امام کیا فرماتے ہیں؟ اوتینا ستا وفضلنا بسبع، اللہ نے ہمیں کچھ ایسی چیزیں عطا کی ہیں اور کچھ ایسی فضیلتیں دی ہیں جن میں ہمارا کوئی ثانی نہیں۔ اور جو فرمائیں گے امام سجاد کا جملہ کیا؟ اوتینا ستا، ہمیں 6 چیزیں دی گئی ہیں، وفضلنا بسبع، اور ہمیں 7 چیزوں سے اللہ نے کائنات پہ فضیلت بخشی ہے۔ کون سی 6 چیزیں دی گئی؟ امام فرماتے ہیں اوتینا العلم، ہمیں علم دیا گیا، والحلم، ہمیں حلم دیا گیا، والسماحت، ہمیں سرفراز کیا گیا، والفصاحت، اور ہمیں فصاحت دی گئی، والشجاعت، اور ہمیں شجاعت دی گئی، والمحبت فی قلوب المؤمنین، چھٹی چیز مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت کو پیدا کیا۔ یہ تمہارے امام کے جملے ہیں۔ یہ خطبہ وہ جو امام سجاد نے یزید کے دربار میں کہا، میں اسی خطبے پہ آؤں گا۔ اس کے بعد تیسرا خطبہ ہے امام سجاد کا، جو جب مدینے واپس آیا تھا یہ قافلہ، تو مدینے کے باہر رکے تھے، وہاں پہ امام سجاد نے خطبہ دیا۔ جو یزید کے دربار میں امام خطبہ دے رہے ہیں، اس کا پہلا جملہ کیا؟ امام فرماتے ہیں ہمیں پہچانو، ہمیں 6 صفتیں ایسی عطا کی گئی ہیں، ہمارا اس میں کوئی ثانی نہیں ہے۔ پہلی صفت اوتینا علم، ہمیں علم دیا گیا، ایسا علم کہ کائنات میں کوئی ہمارا ثانی نہیں ہے۔ یہ وہ کہ جن کا بابا علی منبر پہ دعویٰ کرتا رہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ اور یہی سید سجاد اپنی اسی لفظ سے دربار یزید میں گویا سارے یزیدیوں کو للکار رہے تھے کہ علم میں اگر کوئی برابری کر سکتا ہے تو سامنے آئے۔ اے امام کی فضیلت، امام بندے ہاتھوں کے ساتھ صرف مصیبت نہیں ہے، مصیبت کے ساتھ امام نے اپنی عظمت کو بھی منوایا۔ امام فرماتے ہیں اوتینا علما، تم تخت خلافت میں بیٹھے ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ بلکہ اسی خطبے سے پہلے امام سجاد نے جو یزید سے جملے کہے تھے، یہ جملے پڑھنے کے قابل ہیں۔ کاش ہمارے مومنین خود کوشش کریں جملات کو دیکھنے کے لیے۔ امام سجاد نے یزید سے مخاطب ہو کے کہا تھا دیکھو ابھی تمہارا باپ پیدا بھی نہیں ہوا تھا جب خدا نے ہمیں وحی سے سرفراز کیا تھا۔
وحی سے سرفراز کیا تھا. اور پھر امام نے یزید کے دربار میں جملہ کہا کہ اے یزید آج تو خلیفۃ المسلمین بن کے بیٹھا ہے, ذرا پیچھے دیکھ, ایک طرف میرے آبا و اجداد تھے جن کے ہاتھوں میں لشکر اسلام کا علم تھا, ذرا اپنے آبا و اجداد کو دیکھ. دیکھیں یہاں پہ کچھ ایسے جملات زبان پہ آ رہے ہیں, ہمارا ماحول اجازت نہیں دیتا. امام سجاد یزید سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد کو دیکھ جن کے ہاتھ میں رایت الاسلام, پرچم اسلام تھا, لیکن اپنے آبا و اجداد کو دیکھ کہ جن کے ہاتھ میں رایت الکفر, کفر کا پرچم تھامے ہوئے اسلام سے جنگ کر رہے تھے, اور آج تو ہمیں قتل کر کے خود کو خلیفۃ المسلمین کہلوا رہا ہے. ذرا اپنے اسلام کو دیکھ. دیکھیے یہیں سے ہمیں دو طرح کا اسلام نظر آتا ہے. اور جو فرمائیں گے کربلا کے میدان میں ہمیں دو طرح کا اسلام نظر آیا. یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے رکیے گا, ایک مختصر سا مقدمہ. اسلام یقیناً ہم جو بھی کلمہ پڑھنے والا ہے ہم اسے مسلمان تسلیم کرتے ہیں. کلمہ پڑھنے والا ہم مسلمان ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ جو بھی کلمہ پڑھے مسلمان ہے. یہ اسلام کون سا دین ہے؟ یہ اسلام وہ دین ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ آیت وہ جو تمہارے بچوں کو بھی یاد ہے اور پڑھائی بھی جاتی ہے. اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے, صرف اسلام ہے. یہ اللہ نے دین اسلام کا اعلان کیا کہ یہ صرف اسلام اللہ کے نزدیک دین ہے. یہی دین اللہ کا مرتضی دین بھی ہے, اللہ کا پسندیدہ دین بھی ہے. یہی دین اللہ کی طرف سے مجتبی بھی کیا ہے, انتخاب کیا گیا. دیکھیے یہی تو ہیں ہمارے پڑھے لکھے مومنین جو ساتھ دیتے ہیں. یہی دین خداوند عالم کی طرف سے انتخاب کیا گیا. اب یہ وہ دین ہے جو پیغمبر لے کے آئے, پیغمبر لے کے آئے. لیکن ایک سوال پوچھوں, سوچنے کی ضرورت ہے ہر مسلمان کو, کلمہ پڑھنے والے کو, یہ دین جو پیغمبر لے کے آئے, جب لے کے آئے تو کامل نہیں تھا. جنگ بدر ہوئی دین کامل نہیں تھا, احد ہوئی دین کامل نہیں تھا, خندق و خیبر دین کامل نہیں تھا. کامل کب ہوا؟ جب آخری حج سے واپس آ رہے تھے, اعلان ہوا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. میرا حبیب یہ اعلان کرو, یہ اعلان کرو. کون سا اعلان؟ مجھے پتا ہے کہ آپ کا داد دینے کو بھی جی چاہ رہا ہے, نعرہ لگانے کو بھی جی چاہ رہا ہے, لیکن میرے پاس وقت نہیں, جلدی سے گزر رہا ہوں. میرا حبیب اعلان کرو. پیغمبر غدیر کے مقام پر رکے, جب رک گئے جو گزر گئے تھے انہیں واپس بیٹھایا, جو آ رہے تھے ان کا انتظار کیا. سارے صحابیوں کو گرمی میں نے تقریر کہاں سے شروع کی تھی کہ آپ اتنی گرمی میں بیٹھے ہیں, دلوں میں محمد و آل محمد کی محبت ہے, وہاں پہ بھی رسول کی محبت میں تو جمع ہوئے, رسول کی محبت میں جمع ہوئے. اور یہ بھی بتائیں کہ نبی پاک یہ سب سے بڑا خطبہ. اب یہ جو انہوں نے جملہ کہا, دیکھیے آج ہماری امت مسلمہ کا, میرے پاس وقت نہیں ہے چونکہ ظاہر بات ہے مجھے ختم کرنا ہے, 10 منٹ ہے, مسائل بھی پڑھنا ہے. امت مسلمہ اپنے اسلام کو دیکھنا پڑے گا. پیغمبر کی زندگی ہم میں سے ہر مسلمان یہ کوشش کرتا رہتا ہے. ہم تو سیرت النبی کے تابع ہیں, پیغمبر کی سنتیں ہیں, مسواک سے لے کے شلوار اونچے رکھنے تک پیغمبر کی سنتوں پہ عمل کیا جا رہا ہے. یہ میں طنز نہیں کر رہا ہوں, حقیقت کہہ رہا ہوں. سارے مسلمان اب رسول کی محبت میں جو سنت انہیں بتائی گئی اس پہ عمل کر رہے ہیں. جو سنت بتائی گئی, جو سمجھائی گئی, جو انہیں بتائی گئی اس پہ عمل کر رہے ہیں. اب دن رات چلتے پھرتے تبلیغ کر رہے ہیں, سنت پیغمبر, مسواکیں ہو رہی سنت پیغمبر, یہ باقی سارے مسائل سنت پیغمبر, بستر لوٹا سارا کچھ اٹھایا سنت پیغمبر. قابل احترام ہے آپ, قابل احترام ہے آپ کہ سنت پیغمبر سے اتنی محبت ہے. لیکن توقیر ایک جملہ دینا چاہتا ہے, مجھے بتاؤ پیغمبر کی زندگی میں, پیغمبر کی زندگی میں کتنی زندگی پیغمبر نے گزاری, پیغمبر کی زندگی میں کائنات کے نبی کی وہ کون سی حدیث ہے کہ جس کو سب سے زیادہ گواہ ملے.
مسواک کرو. شاید تو 2 4 صحابہ نے بتائی ہوگی, مسلمانوں نے مان لیا. ہمیں حدیث ملی مسجد میں جاتے آتے یہ دعا پڑھو, یہ نکل کر یہ دعا پڑھو, مسلمانوں نے مان لی. یہ دلوں میں رسول کی محبت ہے. دیکھیے میں طنز نہیں کر رہا ہوں, پھر بھی میرے صاحبان ایمان کو کہہ رہا ہوں, یہ طنز نہیں ہے. حقیقت میں سنت رسول سے محبت ہے. جب محبت ہے تو جو جو پتہ چلتا گیا یہ عمل کرتے گئے, جو جو انہیں بتایا گیا یہ عمل کرتے گئے. عام مسلمانوں کا قصور نہیں ہے, بتانے والوں کا قصور ہے کہ وہ کون سی حدیث ہے جس کو سب سے زیادہ گواہ ملے. آج اگر تو یہ کہہ دیں جنگ بدر ہوئی یا نہیں ہوئی, جنگ بدر کے کتنے گواہ تھے؟ 313. سارے مسلمان مانتے ہیں جنگ بدر ہوئی. 313 اس میں بھی کچھ مارے گئے, جو باقی رہے انہوں نے یہ گواہی دی جنگ ہوئی تھی. 313 کی بات مان رہے ہو. جنگ احد ہوئی سب مانتے ہیں, باقی سنتیں سب مانتے ہیں, لیکن جس حدیث کو 100 نہیں, 200 نہیں, 500 نہیں, 1000 نہیں, 1.25 لاکھ صحابہ گواہ ملے. جس حدیث کو اتنے گواہ ملے, من کنت مولا فہذا علی المولا. مسلمان وہ حدیث بھول گئے, چھوٹی چھوٹی باتیں یاد رکھی گئی, لیکن جو 1.25 لاکھ صحابہ گواہ بنے مسلمان بھول گئے. میں تو پھر بھی یہی کہوں گا, عام مسلمانوں کا قصور نہیں ہے. آج بھی شاید مسلمانوں کو سمجھایا جائے تو بہت سے سمجھنے سیدی مرشدی یا نبی یا نبی, سیدی مرشدی یا نبی یا نبی. غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے, غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے. جی بولو لنگر بولا جا رہا, غلام ہے رسول کے. صاحب پڑھ دے محمد علیہ بیت محمد. عرض یہ کر رہا تھا, اگرچہ عام مسلمانوں کا قصور نہیں ہے, عام شیعہ سنی مسلمان بیچارے سادہ مسلمان جیسا بتایا گیا ویسا عمل کرتے چلے آ رہے ہیں. اگر حقیقت میں انہیں علم ہو جائے کہ واقعاً سنت رسول کیا ہے, واقعاً رسول بتانا کیا چاہتے تھے, واقعاً رسول ہمیں کیا دے کے گئے, تو یقیناً کوئی مسلمان آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو حقیقی سنت رسول کی طرف نہ پلٹے. شاید یہی جہالت تھی کہ جسے واضح کرنے کے لیے سید سجاد نے یزید کے دربار میں کہا, اوتینا العلم, علم ہمیں دیا گیا ہے. کیا مطلب؟ یعنی اگر علم سیکھنا ہے تو اس در پہ, اس در پہ, اس در پہ, اس در پہ نہیں جاؤ, بلکہ اس در پہ آؤ جس در کے بارے میں کائنات کے نبی فرماتے ہیں, انا مدینۃ العلم علی بابھا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. آج اگر مسلمانوں کو حقیقی در کا پتہ چل جائے تو یقیناً یہ وہ در ہے. اس ایک در پہ آ جاؤ, در بدر کی ٹھوکروں سے بچ جاؤ. اس ایک در پہ آ جاؤ, در بدر کی ٹھوکروں سے بچ جاؤ گے. امام جو یزید کے دربار میں خطبہ دیا, ابھی تو میں نے ایک ہی لفظ پڑھا اور اس میں بھی آگے نہیں بڑھ سکا, فرمایا ہمیں علم دیا گیا, ہمیں علم دیا گیا, ایسا علم قاتل بھی ہمارے سامنے ہو تو ہم شربت پلاتے ہیں. والفصاحت, ہمیں فصاحت دی گئی. والشجاع, اے یزید ہم وہ ہیں جنہیں شجاعت عطا کی گئی. ہماری تاریخ پڑھ کے دیکھ لو, کربلا میں اتنے شہید دے کے بھی سید سجاد اس جرت سے خطبہ دے رہے ہیں. یہ کیا عملی طور پہ بتا رہے ہیں, یزید تو ہمیں کمزور سمجھتا تھا, نہیں ہم وہ ہیں جنہیں خالق کی طرف سے شجاعت دی گئی. اور چھٹی چیز امام فرماتے ہیں بل محبہ فی قلوب المؤمنین, جس کے دل میں نور ایمان موجود ہے وہ یقیناً ہم سے محبت رکھنے والا, چاہے جس دور میں آئے
یقیناً ہم سے محبت رکھنے والا ہے، اور آپ کا یہاں پہ گرمی میں بیٹھنا، جیسے میں نے ابتدائی گفتگو میں کہا، یہ اہل بیت سے والہانہ محبت کی ایک واضح دلیل ہے۔ اور وہ اہل بیت اور وہ سید سجاد جو کربلا کی مصیبتوں کے بعد بھی اس انداز سے زندگی گزاری، ہمیشہ روتے رہے، ہمیشہ روتے رہے۔ خدا جانے کس کس مصیبت کو سید سجاد نے دل پہ لیا۔ کربلا کی جس مصیبت کو دیکھا جائے وہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ مجھے کہا گیا اصغر کی شہادت کے چند جملے پڑھ دوں، جتنا وقت ہے چند جملے اصغر کی شہادت کے۔ اصغر کربلا میں مظلومیت کی واضح دلیل ہے، اور کربلا میں آل محمد پہ ظلم ہوا، اس کی واضح دلیل ہے علی اصغر۔ اور اصغر کی قربانی وہ قربانی ہے کہ جس نے صرف مسلمانوں کو نہیں، غیر مسلموں کو رولا دیا۔ آج مسلمان بھی پوچھتے ہیں آخر یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ بہت سے آتے ہیں مجالس میں، حتیٰ اہل سنت جو یہاں پہ بیٹھے ہو، اگر تمہارے دل میں یہ سوال ہو یہ رونا کیوں ہے، ذرا سر جھکا کے احساس کرو 6 مہینے کا بچہ، احساس کرو، آنسو خود بخود آ جاتے ہیں۔ کائنات کے نبی تشریف فرما تھے، آپ نے سنا زمانہ جاہلیت میں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جس کے گھر میں بچی ہوتی اسے زندہ دفن کر دیتے۔ کائنات کے نبی تشریف فرما تھے، ایک بوڑھے صحابی جو زمانہ جاہلیت میں بھی زندگی گزار چکے تھے، کائنات کے نبی کے سامنے آئے، آ کر رونا شروع کیا۔ کائنات کے نبی نے پوچھا رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ زمانہ جاہلیت میں ایک بڑی غلطی کر بیٹھا، ایک بڑی غلطی کر بیٹھا۔ کون سی غلطی؟ کہتا ہے میرے گھر میں بچی پیدا ہوئی، میں اس احساس سے کہ رشتہ دار کیا کہیں گے، میں نے سوچا اس بچی کو زندہ درگور کر دوں گا، زندہ درگور، زندہ قبر میں اتارنا۔ یہ کہتا ہے میری بیوی انکار کرتی رہی، آخر میں نے بچی کو چھپا کے رکھا، یہاں تک کہ یہ بچی چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی۔ جب یہ چلنے پھرنے کے قابل ہوئی تو ظاہر ہے بچے صرف گھر میں تو نہیں رہتے، مجھے یہ ڈر لاحق ہوا یہ بچی گھر سے باہر نکلے گی، رشتہ دار دیکھیں گے، مجھے تانے دیں گے کہ تیری بچی ہے، تیرے گھر میں بچی ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے، بچیوں کو ہمیشہ ماں سے زیادہ الفت ہوتی ہے، بچیوں کو باپ سے، ایک فطرت انسانی ہے۔ یہ کہتا ہے میرے دل میں بچی کی محبت بھی تھی، لیکن یہ ڈر بھی تھا کہ باقی سب کیا کہیں گے۔ کہتا ہے ایک دن رات کے اندھیرے میں نے بچی سے کہا آؤ کھیلنے کے لیے جاتے ہیں۔ کہتا ہے بیلچہ اٹھایا، اپنی بچی کو ساتھ لیا، صحرا میں گیا، ایک چھوٹا سا گڑھا کھودا، گڑھا کھود کے کہا بچی کو بیٹھ جاؤ۔ اب جو بچی ٹانگیں پھیلا کے بیٹھی، یہ کہتا ہے میں نے بیلچہ بھر کے بچی کی ٹانگوں پہ ڈالا، میرا دل لرز گیا۔ بچی اپنے ہاتھ بڑھائے، خود اپنے ہاتھوں سے مٹی جمع کر کے اپنے اوپر ڈالنے لگی۔ بچی اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر مٹی ڈالنے لگی۔ یہ کہتا ہے میں دیکھتا رہا، آخر میں نے بچی کو لٹایا، بچی لیٹ گئی، میں نے اس کو اوپر مٹی ڈالنا شروع کی۔ جب شکم پہ مٹی ڈالی، سینے پہ مٹی ڈالی، بچی اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر مٹی ڈالتی رہی۔ یہ کہتا ہے میں نے پہلا بیلچہ اٹھایا، بچی کے سر پہ ڈالا۔ ایک مرتبہ بچی نے میری طرف دیکھا، بابا کیا کر رہے ہو؟ اس نے یہیں تک داستان سنائی تھی، سر اٹھا کے جو پیغمبر کی طرف دیکھا، پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ کائنات کے نبی مسلسل رو رہے تھے۔ میں کہتا ہوں یا رسول اللہ
زمانہ جاہلیت کی ایک بچی کا مصیبت سن کے اتنا گریہ کیا، اللہ جانے حسین کے اصغر کی مصیبت سن کے نبی الانبیاء کی کیا۔ یہی حسین روز عاشور آخری آواز استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مجھ مظلوم کی مدد کرنے والا؟ لو عزیزو، حسین رباب کے خیمے کے پاس آئے، یوں اصغر کو اٹھایا، ہاتھوں پہ لے کے فوجی اشقیاء کی طرف گئے، جا کے ایک جملہ کہا، یا قوم ان لم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل الصغیر، اور ظالموں اگر مجھ پہ رحم نہیں آتا اس چھوٹے سے بچے پہ رحم کرو، اسے چند قطرے پانی پلا دو، تمہاری خوراک میں کمی نہیں آئے گی۔ عزیزو، مصیبت میں پڑ دیا جاتا ہے۔ حسین نے اصغر کے لیے پانی مانگا، لیکن یہ پانی مانگنا حسین کے لیے بڑا مشکل تھا۔ جانتے ہو کیوں؟ یہ وہ خاندان ہے جس نے زندگی میں کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا، جس نے کبھی زندگی میں کچھ نہ مانگا، وہ حسین چند قطرے پانی مانگنے پہ مجبور ہو گیا۔ شاید یہی وجہ ہے حسین نے جب اصغر کے لیے پانی مانگا نا، اپنے شیعوں کو یاد کیا ہے، یا شیعتنا لیت کنتم فی یوم عاشوراء، اور شیعوں کاش تم عاشور کے دن ہوتے، مجھے دیکھتے کیسے میں رو رو کے بچے کے لیے پانی مانگا۔ ادھر پانی مانگا، آواز دی گئی حرملہ اکتا کلام الحسین۔ لو عزیزو، اس نے 3 لوگوں والا تیر سنبھالا۔ یہ تیر عام تیر نہیں تھا، زہر میں بھجا تیر تھا، سادہ تیر نہیں تھا، جانوروں کے شکار پہ کام آتا تھا۔ اس نے تیر چلایا، تیر اصغر کے گلے میں لگا۔ اور میرے شیعہ سنی مسلمانوں ایک جملہ کہہ دوں، جب تیر لگتا ہے نا، تیر کا کام ہے سوراخ کرنا۔ 6 مہینے کے بچے کے گلے میں جو تیر لگا، اصغر کے گلے میں سوراخ نہیں ہوا۔ تاریخ مقتل یہ کہتی ہے کہ تیر کا لگنا تھا۔ صبح الطفل من الاذن الى الاذن، اصغر ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا، سوکھے گلے سے چند قطرے خون ٹپکا۔ حسین نے ہاتھوں پہ لیا، داڑھی کا خضاب کیا، نانا رسول اللہ آؤ دیکھو، یہ میرا اصغر ہے جسے امت نے 3 دن کا پیاس۔ اللہ اللہ